بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الوان بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا من سلاما صلوات محمد وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ صلوات اللهم صل على محمد کاش کہہ دیتا کوئی ہر دور کے انسان سے کاش کہہ دیتا کوئی ہر دور کے انسان سے جو علی کا ہو گیا وہ بچ گیا نقصان سے بے کی صورت کشتی حق نون تعمیر کی بے کی صورت کشتی حق نون تعمیر کی نقطۂ با نے بچایا اس کو ہر طوفان سے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد ایک اور نعرہ صلوات بھیجنا حضرات ایک اور نعرہ صلوات بھیجنا حضرات حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام
کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا؟ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ بات آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ سادات کو جب راہ ہمیں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لاحد پر۔ رے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ نعرے صلوات بھی جاؤ۔ پتھروں کے شہر میں وہ آئینہ گر بن گیا، پتھروں کے شہر میں وہ آئینہ گر بن گیا، اور جس نے کی عباس کی مدحت سخنور بن گیا، جس نے کی عباس کی مدحت سخنور بن گیا، اور سردر غازی پر جو رکھا مقدر بن گیا، اور سجدہ تعظیم کر کے میں قداور بن گیا، سجدہ تعظیم کر کے میں قداور بن گیا، اور دے دیا حق نے اسے باب الوبا
سید کا لقب بندہ پرور کا تھا بیٹا بندہ پرور بن گیا بندہ پرور کا تھا بیٹا بندہ پرور بن گیا او اہل حق اہل وفا دونوں رہیں گے ساتھ ساتھ آئے جو عباس تو دنیا میں وہ گھر بن گیا آئے جو عباس تو دنیا میں وہ گھر بن گیا اور شہر رحمت میں جہاں پر پوری ہوگی ہر دعا خانہ مشکل کشا میں آج وہ در بن گیا خانہ مشکل کشا میں آج وہ در بن گیا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرماؤں کہ خون میں عباس کے خون ابو طالب جو تھا خون میں عباس کے خون ابو طالب جو تھا وقت جب اسلام پر آیا تو حیدر بن گیا وقت جب اسلام پر آیا تو حیدر بن گیا وقت جب اسلام پر آیا تو حیدر بن گیا اور رہنما جب سے بڑے مرزا دبیر اور میرنی کہ رہنما جب سے بنے مرزا دبیر اور میرنی لکھنؤ شعر و ادب میں سب سے برتر بن گیا لکھنؤ شعر و ادب میں سب سے برتر بن گیا اور صادق دل سے بھی جو آئے یہ وہ در ہے کہ جہاں کوئی میسم کوئی قمر کوئی بوزر بن گیا کوئی میسم کوئی قمر کوئی بوزر بن گیا او حشر میں نے شعر جو لکھا سکینہ کے لیے جب پڑھا تو مدح ابا سے دلاور بن گیا جب پڑھا تو مدح ابا سے دلاور بن گیا جو آزاد باہر ہیں ان سے گزارش ہے فرشادہ تشریف لے آئیں مولانا تشریف فرمائیں جو آزاد باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرشادہ پہ تشریف لے آئیں کبھی مٹیں گی نہ اہل عزا کی تصویریں مصرع ہوا تھا درگاہ میں یہ سب ہے بنت نبی کی دعا کی تصویریں یہ سب ہے بنت نبی کی دعا کی تصویریں یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور سے
چراغ خیمہ بجھایا ہے اس لیے شہ اجالا ہوگا دکھیں گی وفا کی تصویریں اجالا ہوگا دکھیں گی وفا کی تصویریں میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے پہلی بار شعر دیکھیے گا میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے ایک بوند میں کل انبیاء ماروں گا ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا دکھائی دیں گی جہاں الملا کی تصویریں دکھائی دیں گی جہاں الملا کی تصویریں یا فشر جری کے گھوڑے کی رفتار دیکھ لینے کے بعد جری کے گھوڑے کی رفتار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی عبادہ صلاۃ بہت ہی مختصر سی جناب ختنی مرتبت کی حدیث کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان لفظوں میں جناب ختنی مرتبت میں شہادت ہو کیونکہ علی خود ہی عبادت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ محبت کو عبادت قرار دیا گیا اور انسان کی وجہ خلقت بھی عبادت ہے یعنی انسان کو جو خلق کیا ہے اللہ نے وہ عبادت کرنے ہی کے لیے خلق کیا اگر ارشاد ہو رہا ہے ما ینطق عن الہوی یا اس سے ہٹ کے آپ بات کریں تو بس یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ہری عبادت کریں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں تو اب انسان کو عبادت کرنے کے لیے ہی خلق کیا گیا ہے اور جب عبادت کرنے کے لیے خلق کیا تو اس سے ایک بات بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں تو پھر ہمیں عبادت کرنا چاہیے اور یوں سمجھ لیں کہ انسان وہی ہے جو عبادت کرتا ہے اور جو عبادت کرتا ہے وہی اس طرح سے عبادت کریں کہ ہمارا مقصد حیات پورا ہو جائے یعنی ہم جو دنیا میں آئے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور جب عبادت کے لیے آئے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم ایسے عبادت کریں کہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر عبادت نظر آئے زندگی کے ہر لمحے میں عبادت نظر آئے اور ہمیں دیکھ کے ہر انسان یہ کہے کہ عبادت ہو اس لیے کہ جو عبادت کو کر لینے کے بعد بھی ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ جب زندگی عبادت کے لیے ملی ہے تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں عبادت نظر آئے اب عبادتیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ مثال کے طور پر نماز ہے انہوں نے کہا کہ صاحب نماز عبادت ہے دیکھیے نماز عبادت ہے روزہ ہے تو روزہ عبادت ہے حج ہے تو حج عبادت ہے زکوٰۃ نکالنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے ساری عبادتیں جو بھی آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اسے غور فرمائیں تو اب نماز مثال کے طور پر عبادت ہے تو جب نماز عبادت ہے تو کیسے نماز پڑھیں تو کہا صبح کی 2 رکعت لیکن واجب اور ادا نہیں پڑھ سکتے اسی طرح سے روزہ تو رمضان آئے گا تو روزہ رکھا جائے گا اور روزہ رمضان میں واجب قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تو رمضان میں روزہ واجب ہے اور عید کے دن روزہ حرام قرار دیا گیا
عشرے کے دن بھی معصومین نے اسے حرام قرار دیا. وہ ساری باتیں آپ کی آپ میں موجود ہیں اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اسی طرح سے اب وہاں جانا پڑے. اب آپ غور فرمائیں کہ ساری نمازیں بھی پڑھ لیں، اس کے بعد بھی وقت نماز سے خالی ہے. سارے روزے رکھ لیے، کوئی روزہ قضا نہیں ہے. اس کے بعد بھی ایک بار حج نصف شب تک ہم پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن یہ کہ اگر 7 رکعت پڑھ لی ہے، کسی بھی وقت پڑھ لی ہے، تو پھر اب اس کے بعد دوبارہ ہم اسے نہیں پڑھ سکتے. قضا پڑھتے رہیں وہ ایک الگ ہے. لیکن آپ کبھی غور کریں، اسی طرح سے سال کے 11 مہینے روزے سے خالی ہو گئے. زندگی کے سارے جتنے بھی برس تھے ان میں صرف ایک برس میں روزہ حج واجب ہے اور حج کے باقی واجب نہیں ہے. تو وہ ساری جتنے برس ہیں وہ حج سے خالی ہو گئے. وقت کے اندر قید ہے نماز، وقت کے اندر قید ہے روزہ، مہینے کے اندر قید ہے روزہ. اسی طرح سے حج ایک جگہ کے اندر قید ہے، یعنی وہاں جائیں اور جا کے حج کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی وقت کے اوپر اسی دن ہم اگر لکھنؤ میں بیٹھ کے کرنا چاہیں اور ایک خانہ کعبہ کی شبیہ بنا لیں اور اس کے چاروں طرف چکر لگائیں اور کہیں کہ صاحب ہم نے حج کر لیا، اب ہمیں آج سے حاجی سمجھیے گا، تو لوگ پاجی سمجھیں گے حاجی. اور نہ سوتے میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں. دیکھیے روزہ رکھ کے سو جانا اور ہے اور سوتے میں روزہ رکھ لینا یہ اور بات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو اب کوئی اور انداز ہونا چاہیے، کوئی ایسی عبادت ہونا چاہیے کہ جو نہ وقت کی پابند ہو نہ جگہ کی پابند ہو، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ عبادت ہو رہی ہو. تو نبی سے پوچھا گیا ہے محبت کا تعلق جگہ سے بھی نہیں ہے بلکہ محبت دل میں رہتی ہے. جب دل میں محبت پیدا ہو گئی تو اب عبادت ہو رہی ہے. انسان سو رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، جاگ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت ہے کہ جسے عبادت قرار دیا گیا. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب محبت کو عبادت اس لیے قرار دیا گیا کہ انسان کسی سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان کے جذبوں میں محبت دیکھنا چاہتا ہے. اسلام وہ دین ہے جو انسان کے عمل میں جذبہ محبت دیکھنا چاہتا ہے. اسلام وہ دین ہے جو انسان کے آغاز میں محبت دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے انجام میں محبت دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے ماضی میں محبت دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے حال میں محبت دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے مستقبل میں محبت دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے محبت کو عبادت قرار دیا گیا. یعنی نفرت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ محبت بھی عبادت ہے لیکن کبھی کبھی نفرت بھی عبادت ہے. اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ بات فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی انسان کسی سے محبت نہ کرے یا کسی سے نفرت نہ کرے. اس لیے کہ جب محبت کرے گا تو کسی نہ کسی سے نفرت بھی کرے گا. دیکھیے نفرت بھی کرے گا. جب نفرت بھی کرے گا تو ان کا صاحب نفرت عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سا غور فرمائیں تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. آدم سے اگر محبت عبادت ہے تو ابلیس سے نفرت عبادت ہے. نوح سے محبت عبادت ہے، پسر نوح سے نفرت عبادت ہے. جناب ابراہیم سے محبت عبادت ہے تو نمرود سے نفرت عبادت ہے. موسیٰ سے محبت عبادت ہے، فرعون سے نفرت عبادت ہے. ختمی مرتبت سے محبت عبادت ہے تو رسالت میں شک کرنے والے سے نفرت عبادت ہے. دیکھیں رسالت میں شک کرنے والے سے نفرت عبادت ہے. رسول کی حفاظت کرنے والے ابو طالب سے محبت عبادت ہے تو قتل کی سازشوں میں شریک رہنے والے ابو سفیان سے نفرت عبادت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو اگر محبت عبادت ہے تو نفرت بھی عبادت ہے. یہ دین محبت ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہر ایک سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ جس سے محبت ہے اس کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنے کا حکم ہے. دیکھیں نفرت بھی کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس وقت تک محبت ممکن ہی نہیں ہے
جب تک جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے نفرت نہ پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک محبت ہے اور ایک نفرت ہے. تو آل محمد سے جہاں تک محبت کا سوال ہے، کیا خوبصورت ہے کہ شاعر ہر بات کہہ جاتا ہے اور بڑے انداز ہے. ماشاء اللہ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیے گا کہ جب شاعر کسی بات کو بیان کرتے ہیں، کہا صاحب محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، محبت سب کرتے ہیں، لیکن آل محمد سے دیکھیے بالکل سچی بات، آل محمد سے محبت کرنے کا اگر حق ہے تو وہ سلمان کو ہے، ابو ذر کو ہے، مقداد کو ہے، میثم تمار کو ہے. دیکھیے یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے محبت کا حق ادا کیا ہے، اور باقی سب تو بس کیا کہا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. آپ غور فرما رہے ہیں. اس لیے کہ اب ایک بات ہمارے یہ بھی سامنے آنے لگی ہے کہ صاحب وہ شیعہ ہیں، اور یہ ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں اور وہ محب نہیں. آپ غور کر رہے ہیں، جو محب ہے وہی شیعہ ہے اور جو شیعہ ہے وہی محب. دیکھیے وہی محب ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، محبت ہے اور نفرت ہے. دیکھیے محبت ہے اور نفرت. اب جب محبت ہم کرنے لگتے ہیں تو لوگ ہم سے بحث کرنے لگتے ہیں، ان کا صاحب یہ کیسے ہو، یہ کیسے. دیکھیے معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہ آل محمد کی محبت آ رہی ہے اور نہ آل محمد کے دشمنوں سے نفرت سمجھ میں آ رہی. بہت صاف سی بات ہے، آپ ملاحظہ فرما لیں. کسی سے نہ پوچھیں، کسی کتاب میں نہ دیکھیں، کسی سے پوچھیے گا بھی نہیں، اس لیے کہ جس سے پوچھیے گا وہ بگڑ جائے گا، اور بگڑ کے دو باتیں آپ کو سنا دے گا اور کچھ نہیں کرے گا. لیکن کبھی آپ غور کیجئے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر ہو، محبوب کا ذکر ہو، یہی محبت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے. اسی کا نام محبت ہے. جب ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ محبت کے ثبوت میں ہم ذکر کریں، اور جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سوائے اس کے کچھ نہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا. اور جب ہم دشمن پر لعنت ملامت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ آل محمد سے محبت کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے دشمنوں سے یہ نفرت کرنا چاہتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہ محبت کیا، ان کا صاحب محبت تو ایسے ہے، محبت تو ایسے ہے. اب مسلمان ہمیں محبت سمجھانے چلے ہیں. یوں کہہ لیا جائے کہ جن کی زندگی کے کسی کونے میں آل محمد سے محبت کا ذرا سا حصہ بھی نہیں ہے، وہ آج ہمیں طریقہ محبت بتانے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آپ کبھی غور فرمائے کہ مسلمانوں نے نہ رسول سے محبت کی ہے نہ آل رسول سے محبت کی ہے. انہوں نے کہا صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول سے محبت نہیں کی. آپ کبھی غور کریں، رسول ہمارے جیسے ہیں، یہ محبت ہے. آپ غور فرمائیں کہ آپ مجھ سے محبت کریں اور آپ مجھ سے کہیں کہ آپ تو بالکل میرے ہی جیسے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے جیسے ہیں، تو یہ محبت کا تقاضا تو نہیں ہے. محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ہم کہیں کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں. یہ غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ ہم مسلمان کہہ رہے ہیں کہ صاحب رسول اللہ سے محبت کی. کیا محبت کی؟ ذرا ذرا سے میں شک کرتے رہے اور محبت کا دعویٰ کرتے رہے. رسول جب دشمنوں میں گھر گئے تو آپ بھاگ لیے. رسول اللہ آواز دے رہے تھے، آپ یہی کہہ کے چلے جاتے کہ ابھی آتے ہیں. آپ کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ آپ کچھ کہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے محبت بھی نہیں کی. کہ محبت نہیں کی اور سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ محبت. آپ غور فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ہمیں. رسول صلح کرتے تھے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. رسول جنگ کرتے تھے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. رسول اللہ نے اپنا جانشین علی کو بنایا تو آپ نے ان کی جگہ دوسرے کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں. نبی کی اکلوتی بیٹی کو نبی اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ایک باغ دے کے چلے گئے، وہ باغ بھی آپ نے چھین لیا. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، ان کا کیا ہوگا. آپ نے وہ بھی چھین لیا. اور پھر دعوی محبت ہے، نبی سے بھی محبت ہے، آل نبی سے بھی محبت ہے. آپ غور فرمائیں کہ کیسی محبت ہے. اگر یہی محبت ہے تو اس سے بہتر محبت تو ہم آپ والوں سے کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
ایک آواز بلند صلوات بھیجو یا محبت. یہ غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کا صاحب یہ محبت ہے. محبت کا طریقہ وہ بتائے گا کہ جو خود محب ہو. دیکھیے جو خود محب ہو. آل محمد کا سب سے بڑا محب جو ہے وہ ہے اللہ. دیکھیے سب سے بڑا محب ہے اللہ. اللہ سے بہتر آل محمد سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے آل محمد سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اب اللہ سے پوچھئے کہ تو نے آل محمد سے محبت کی تو آل محمد کے لیے کیا کیا اور کیسے بتایا کہ تو ان سے محبت کرتا ہے. اب جب ہم نے اس سے پوچھا تو حدیث قصہ برابر پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے آواز دی کہ میں نے اس سرزمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے اس آسمان کے شامیانے کو بلند نہیں بنایا, میں نے سورج اور چاند و ستاروں اور قندیلوں کو روشن نہیں کیا, میں نے بہتے ہوئے دریاؤں کو رواں نہیں کیا, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف ان 5 مقدس ہستیوں کی محبت میں کیا. صلوات پڑھے محمد والے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت میں کیا ہے. اب جب ان کی محبت میں کیا ہے تو جو طریقہ اللہ نے محبت کا اختیار کیا ہے, اگر آپ اللہ والے ہیں تو پھر وہی طریقہ آل محمد سے آپ بھی اختیار کیجئے. اس لیے کہ اللہ محبت میں آواز دے رہا ہے کہ کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے تو محبت میں میں نے زمین کا فرش بچھایا, میں نے محبت میں آسمان کا شامیانہ لگایا, میں نے محبت میں سورج اور چاند و ستاروں کی قندیلوں کو روشن کیا, میں نے محبت میں پانی کو رواں کر دیا, میں نے محبت میں کشتی رواں کر دی. لہٰذا اگر ان سے محبت ہے تو پھر یہی سب کیجئے. یہ سب سوائے ہمارے کہیں نہ ملے گا. اس نے زمین کا فرش بچھایا, ہم نے فرش اعضا بچھایا. اس نے بھی شامیانہ آسمان کا لگایا, ہم نے بھی شامیانہ لگایا. اس نے سورج اور چاند و ستاروں کے قندیلوں کو روشن کیا اور چراغاں کیا, ہم نے بھی ان کی محبت میں چراغاں کیا. اس نے بھی پانی کی سبیل کی, ہم نے بھی پانی کی سبیل کی. اب معلوم ہوا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ فرش بھی بچھاتا ہے, وہ شامیانہ بھی لگاتا ہے, وہ چراغاں بھی کرتا ہے, وہ سبیلیں بھی لگاتا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجئے دیکھیے محبت کا تقاضا ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب محبت میں اس لیے کہ خطبے میں کیا بیان ہوتا تھا, نبی جب خطبہ دیتے تھے تو یا اللہ کی بات کرتے تھے, یا انبیاء کی بات کرتے تھے, یا رسولوں کی بات کرتے تھے, یا آخرت کی بات کرتے تھے, یا اصول بیان کرتے تھے, یا فروع بیان کرتے تھے, یا نماز کا تذکرہ, یا روزے کا تذکرہ, یا حج کا تذکرہ. اب جب لکھا ہے کہ خطبہ دے رہے تھے تو اسی میں سے کچھ بیان کر رہے ہوں گے, یا نماز بیان ہو رہی ہوگی, یا روزہ بیان ہو رہا ہوگا, یا حج بیان ہو رہا ہوگا, یا زکوٰۃ بیان ہو رہی ہوگی, یا کوئی بھی چیز بیان کر رہے ہوں. اتنی دیر میں مسجد میں حسین آ گئے, اور جب امام حسین آ گئے تو دامن ابا میں پیر الجھا اور حسین زمین کی طرف چلے. اور جب حسین زمین کی طرف چلے تو رسول سب کچھ چھوڑ کے حسین کی طرف چلے اور حسین کو اٹھا لیا اور لے کے ممبر پر آئے, اور ممبر پر آنے کے بعد ذکر حسین شروع کیا.
اب امام حسین کی فضیلت بیان کرنے لگے. فرمایا ھذا حسین الفارفو ہو، یہ حسین انہیں پہچان لو. حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آپ نے غور فرمایا نبی نے خطبے کو ترک کیا امام حسین کے لیے، امام حسین کے لیے. کیوں؟ کہ نبی محبت کا سلیقہ بتا رہے تھے کہ ان کی محبت تمہاری محبت جیسی نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت کی عظمت کو سمجھو. میں جو کچھ بھی بیان کر رہا تھا اسے میں نے ترک کر دیا امام حسین کے لیے. دیکھیے اگر یہاں پر یہ بات بیان ہوتی کہ نماز بیان ہو رہی تھی تو لوگ کہتے کہ حسین کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے. اگر یہ کہا امام رسول اللہ روزے کی بات کر رہے ہوتے اور لوگ کہتے کہ صاحب روزے کی بات ہو رہی تھی تو ایک فرقہ کہتا کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. حج بیان کر رہے تھے تو پھر حج کو چھوڑا جا سکتا ہے، نماز روزے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اصول بیان کر رہے تھے تو ان کا فروع کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اصول کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہاں پر کوئی لفظ ہی نہ لکھا گیا، بس اتنا لکھا گیا کہ خطبہ بیان کر رہے تھے تو جو بھی بیان کر رہے تھے اسے حسین کے لیے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے محبت کا درس یہ دیا کہ جو بھی بیان کر رہے ہو کان کھول کے سن لو کہ ہر ذکر کو ذکر حسین کے لیے روکا جا سکتا ہے، ذکر حسین کو نہیں روکا جا سکتا. ایک صلوات ہے محمد علیہ. آپ نے فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ نے روکا اور دوڑ کے حسین کو اٹھا لیا. اور جب امام حسین کو اٹھا لیا تو پھر ذکر حسین شروع کیا. پھر فرمایا یہ حسین انہیں پہچانو. مقصد یہ تھا کہ اگر حسین کبھی زمین پر آنے لگیں تو تم جو بھی کر رہے ہو اسے چھوڑ کے حسین کی طرف دوڑنا، حسین کی طرف دوڑنا. ہم نے 2 موقعوں پر حسین کو زمین پر آتے ہوئے دیکھا. ایک مسجد میں جب رسول سب کو چھوڑ کے حسین کو اٹھانے چلے، اور ایک بار عرض کربلا پہ کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو ہم نے لوگوں کو حسین کی طرف دوڑتے تو دیکھا، لیکن کوئی حسین کو اٹھانے نہیں جا رہا تھا، بلکہ لوگ حسین کو اذیت پہنچانے جا رہے تھے. کوئی تلوار لے کے دوڑ رہا تھا، کوئی نیزہ لے کے دوڑ رہا تھا. عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہمیں محبت اہل بیت کی شکل میں بہت بڑی نعمت دی، اور اس نعمت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عزائے سرکار سید الشہداء. یہ عزا، یہ اللہ نے اس عزا کے لیے ہمیں چن لیا ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہر شہادت پر، ہر ولادت پر بس یوں سمجھ لیں کہ حسین کی خوشی میں خوش